ماروے سے وانج خاک تلے سے ڈیرے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. سارے مل کر پڑھو صلو علیہ وآلہ. ہے یاری رب رسول والی تے پیاں یاریاں سب خواریاں دی. او جنہاں یاری لائی رب رسول دے نال انہاں بڑھیاں بیڑیاں بھی تاریاں دی. او جنہاں ای در تو منہ موڑ لیا او تے ڈوے جہانوں ماریاں دی. او جنہاں کلمہ پڑھ کے عمل نہ کیتا انہاں جتیاں بازیاں بھی ہاریاں دی. میرے بھائی اور بزرگوں، انتہائی قابل عزت اور قابل تکریم حاضرین، محفل معزز محترم علماء کرام و ثناءخوان رسول، دیگر انتہائی میرے بھائی بزرگ، اس نورانی بابرکت پاکیزہ محفل کو سماع کرنے والے انتہائی قابل عزت میرے بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگوں، آج کی یہ محفل اہل ارسال ثواب کی محفل ہے اور میری دل سے دعا ہے جو میرے انکل جی چودھری نور محمد خان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو آمین. اور میری دل سے دعا ہے جتنے بھی میرے بھائی بزرگ اس محفل میں آئے ہو، اللہ پاک آپ سب کے مال، جان، عزت و آبرو، روزی، رزق، عمل، گھر، کاروبار، دسترخواں، اولاد، زندگی، عبادت، اخلاص، اخلاق، سادگی، عاجزی اور عمر میں برکتیں، رحمتیں، عروج و بلندیاں عطا فرمائے. اور میرے بزرگوں، خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت ایسے بچے، ایسی اولاد عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات کے لیے اس طرح کی پاکیزہ محفل کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. اور خوش بخت اور خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جنہیں اللہ رب العزت ایسے ایماندار ماں باپ عطا کرتا ہے، نیک ماں باپ عطا کرتا ہے کہ جو ان کو اپنی اولاد کو اپنے جانے سے پہلے شریعت کے صحیح راستے پر چھوڑ کر جاتے ہیں. اور میں اپنے انکل رانا صابر صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور میری دل سے دعا ہے جو میرے انکل جی چودھری نور محمد خان اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نصیب فرمائے اور کروٹ کروٹ اپنی رحمتیں اللہ پاک نصیب فرمائے. بولو آمین. اور میرے بزرگوں، پیارے آقا کریم کا ارشاد پاک ہے، اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب. آقا کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے دعا
اس بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہوتا، غائب ہوتا ہے، کہ جو موجود نہیں ہوتا۔ فرمایا اس کے لیے مانگی ہوئی دعا نبی کریم فرماتے ہیں بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بزرگوں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دعا میں بناوٹ نہیں ہوتی، اس دعا میں اخلاص ہوتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، کیونکہ جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم فرماتے ہیں کیونکہ ایسی دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، وہ بناوٹ سے پاک ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، یہ اب نفع پہنچانا عام ہے، اور یہ پہنچایا کس کو جائے؟ جو زمین پر ہے یا جو زمین میں ہے۔ فرمایا کہ نفع پہنچانے والا بہترین انسان ہے۔ اور میرے بزرگوں، ماں باپ کے بے شمار حقوق ہیں جو فرائض کی شکل میں اولاد کے ذمے ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب وہ نہ رہیں، فوت ہو جائیں، تو ان کی وفات کے بعد اولاد کو چاہیے کہ وہ اچھے کام سر انجام دیتی رہے، اچھے عمل کرتی رہے، اور ان کا ثواب انہیں پہنچاتی رہے۔ میرے بزرگوں، ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغرس، فرمایا کہ قبروں میں پڑے ہوئے کچھ لوگ ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا، مگر اکثریت کی بات کر رہے ہیں نبی کریم۔ فرمایا کہ اکثر قبروں میں پڑے ہوئے کچھ لوگ ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ کیسے بچا لو؟ کس سے بچا لو؟ دعاؤں کے ذریعے، اچھے عملوں کا ثواب بیچ کر ہمیں بچا لو۔ میرے بزرگوں، جیسے کوئی پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، کسی کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، تو وہ چیختا ہے کہ مجھے بچا لو ورنہ میں غرق ہو جاؤں گا، ورنہ میں غرق ہو جاؤں گا۔ فرمایا اسی طرح قبروں میں پڑے ہوئے کچھ لوگ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت والدین۔ توجہ فرماؤ، فرمایا اسی طرح قبروں میں پڑے ہوئے کچھ لوگ ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح دنیا والوں کو آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عذاب سے بچا لو، قبر کی سختی سے بچا لو، عذاب قبر سے بچا لو۔ اور میرے بزرگوں، وہ زور زور سے دنیا والوں کو آواز دیتے ہیں کہ صرف ایک بار درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بھیج دو، صرف ایک بار کل شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بھیج دو۔ اور میرے بزرگوں، ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم نے فرمایا عینی تجرو دعوتن، کہ قبروں میں پڑے ہوئے کچھ لوگ، قبروں میں پڑے ہوئے کچھ لوگ ماں باپ کی دعا کے منتظر ہوتے ہیں، ماں باپ کی دعا کے منتظر ہوتے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ زندہ ہیں دنیا میں، تو وہ قبروں میں پڑی ہوئی مجدیں ماں کی دعا کا انتظار کرتی ہیں، قبروں میں پڑی ہوئی مجدیں باپ کی دعا کا انتظار کرتی ہیں، قبروں میں پڑی ہوئی مجدیں بھائیوں اور دوستوں کی دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور میرے بزرگوں، سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرمو، آج بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے والے ختم ہو گئے اور وہ مر کے مٹی ہو گئے،
میرے بزرگوں آپ دیکھو نبی کریم نے فرمایا کہ قبروں میں پڑے ہوئے کچھ لوگ ماں باپ کی دعا کا انتظار کرتی ہیں، بھائیوں اور دوستوں کی دعاؤں کے منتظر ہوتی ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں جو مر جائے ختم ہو جائے کیا وہ انتظار کرتا ہے؟ میرے بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو مر جائے مر کے ختم ہو جائے تو کیا وہ انتظار کرتا ہے؟ نہیں نا. تو میرے بزرگ یہ بات غلط ہے کہ موت مٹانے آتی ہے. نا 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 نا، موت مٹانے نہیں آتی، موت صرف دنیا بدلوانے آتی ہے. سبحان اللہ، بے شک، کیا بات ہے. موت دنیا بدلوانے آتی ہے. تو میرے بزرگوں یہ اللہ رب العزت نے راستے بنایا دنیا بدلنے کے لیے. اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ نظریات کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں قرآن حکیم نے بیان کیا، حدیثوں میں ہے کہ ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی تو کسی دنیا میں تھے، پھر ہم وہاں سے نکل کر اس دنیا میں آئے، پھر ہم اگلی دنیا میں جائیں گے، پھر اگلی دنیا میں جائیں گے. مٹنا نہیں ہے، ہم نے مٹنا نہیں ہے، پھر اس دنیا سے نکل کر اگلی دنیا میں جانا ہے. تو اب ہم چلے کہاں سے تھے؟ عالم عروا، روحوں کی دنیا. بزرگ اب ہم جہاں پر ایسے کہتے ہیں عالم شہادت. اور جب مر کے ہم قبر میں جائیں گے تو پھر اس زندگی کو کہتے ہیں عالم برزخ، برزخ کی زندگی. تو قیامت سے پہلے پہلے جو قبر کی زندگی ہوگی اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی. اور ہم نے اس زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا، ہم نے اس دنیا سے بھی نکل کر اگلی دنیا میں جانا ہے، عالم قیامت میں. اور میرے بزرگ وہ دنیا اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا. آج کل تو 12 گھنٹے گئے، گرمیوں میں بڑھ جاتا ہے. تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہے. اور پھر ہم نے اس زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا بلکہ پھر وہاں سے اپنے عمل کے حساب سے یا تو عالم جنت میں جائیں گے یا پھر عالم جہنم میں، یا پھر عالم جہنم میں. تو آپ چلے کہاں سے تھے؟ عالم عروا، روحوں کی دنیا. پھر جہاں پر ہیں اسے کہتے ہیں عالم شہادت. پھر جب قبر میں جائیں گے اسے کہتے ہیں برزخ کی زندگی، عالم برزخ. پھر جب قیامت والے دن اٹھیں گے اسے کہتے ہیں عالم قیامت. اور پھر ہم نے وہاں سے بھی اپنے اپنے عمل کے حساب سے یا تو پھر ہم نے عالم جنت میں جانا ہے یا عالم جہنم میں. میرے بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. تو میرے بزرگوں یہ بات غلط ہے کہ موت مٹانے آتی ہے. نا 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 نا، موت مٹانے نہیں آتی، موت صرف دنیا بدلوانے آتی ہے. موت صرف دنیا بدلوانے آتی ہے. تو میرے بزرگوں آپ دیکھیں ہم پچھلی دنیا سے اس زندگی میں آئے، اس دنیا میں آئے تو ہم نے برتھ ڈے کے ذریعے، ولادت کے ذریعے، پیدائش کے ذریعے، برتھ کے ذریعے ہم نے وہ دنیا بدلی ہے. ایسا ہی ہے نا انکل جی؟ پیدائش کے ذریعے ہم نے دنیا بدلی ہے. تو اسی طرح موت کے ذریعے ہم اگلی دنیا میں جائیں گے. یہ اللہ رب العزت نے راستے بنائے ہیں دنیا بدلنے کے لیے. میرے بزرگوں اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے مر گئے اور وہ مر کے مٹی ہو گئے. تو سوال یہ ہے، آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے. عورتیں 12 میل سے گھڑے سر پر رکھ کر پانی بھر کر آتی ہیں، 12 میل سفر کر کے جاتی ہیں اور پھر پانی بھر کر آتی ہیں. تو جہاں زندہ لوگ پانی کے لیے اتنے ترسے، پانی کی اتنی قلت ہے، جہاں زندہ لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں، تو اب سوال یہ ہے اگر مرنے والے مر گئے، وہ مر کے مٹی ہو گئے، تو پھر اسے غسل دے کر پانی ضائع کیوں کرتے ہو؟ پھر اسے غسل دے کر پانی ضائع کیوں کرتے ہو جب وہ مر گئے، بات جب ختم ہو گیا مٹنے پر؟
اور میرے بزرگ کو آپ دیکھیں ہمارے ملک پاکستان میں کتنے کتنے غریب لوگ پڑے ہیں. ایسے ایسے غریب بھی ہیں جن کی بیٹیوں کے پاس سر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے, سر چھپانے کے لیے بھی ان کے پاس کپڑا نہیں ہے. تو میرے بزرگوں جہاں زندہ لوگ کپڑے کے لیے ترستے ہیں تو پھر اگر بات ختم ہو گئی ہے مٹنے پر تو پھر اسے 20-20 گز کا لٹھے کا کفن کپڑا ضائع کیوں کرتے ہو جب بات ختم ہو گئی ہے مٹنے پر. میرے بزرگوں آپ دیکھیں کتنے کتنے غریب لوگ پڑے ہیں. میں جاتا ہوں نا محفلوں پر تو دیکھتا ہوں کہ اتنے غریب لوگ ہیں, پسماندگی ہے. اور جب ان کی بیٹیاں کچے مکانوں سے جھگیوں سے نکل کر آتی ہیں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کے کپڑے بھی پھٹے ہوتے ہیں, ان کے سر پر کپڑا بھی نہیں ہوتا. لیکن جب میں ادھر جاتا ہوں نا اسلام آباد کی طرف, وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں سے امیروں کی بیٹیاں بھی کوٹھیوں سے بنگلوں سے نکلتی ہیں اور ان کے سر پر بھی دوپٹہ نہیں ہے, کپڑا نہیں ہے. تو میرے بزرگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں کا ننگا سر ہونے کا سبب ایک ہے؟ نہیں, غریب کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس دولت نہیں ہے, اور امیر کی بیٹی کا ننگا سر اس لیے ہے کہ ان کے پاس غیرت نہیں ہے. تو انکل جی کسی کا ننگا سر غریبی نے کر دیا اور کسی کا ننگا سر بے غیرتی نے کر دیا. میرے بزرگوں میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں بندے مر گئے مٹی ہو گئے تو پھر کفن کپڑا ضائع کیوں کرتے ہو, اس پر پانی ضائع کیوں کرتے ہو؟ شریعت کا حکم ہے کہ جب بندہ مر جائے تو اسے خوشبو بھی لگا دے. تو اب آپ دیکھیں انکل جی بعض علاقے ایسے بھی ہیں جہاں لوگ خوشبو کے لیے ترستے ہیں, تو جب بات مٹنے پر ختم ہو گئی ہے تو پھر اس پر خوشبو ضائع کیوں کرتے ہو؟ اور شریعت کا حکم ہے کہ اس کا جنازہ اٹھا کر چلو, اور ہاں 4 بندے اٹھائیں, ایسا سے چلنا, اس کو جھٹکوں سے بچاؤ. تو میرے بزرگوں جب بات مٹنے پر ختم ہو گئی ہے تو پھر اسے جھٹکوں سے کیوں بچا رہے ہیں؟ تو میرے بزرگوں اب جب بات مٹنے پر ختم ہو گئی ہے تو پھر اسے جھٹکوں سے کیوں بچا رہے ہو؟ اور میرے بزرگوں لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والے مر گئے اور مر کے مٹی ہو گئے, اور میرے بزرگوں بات نبیوں تک پہنچ جاتی ہے. انکل جی بات نبیوں تک پہنچ جاتی ہے. پھر آسمانوں سے آواز آئی, او نادان اس نے صرف دنیا بدلی ہے تو اس لیے اسے غسل بھی دے, اسے سفید لباس پہنا دے, اور ہاں اسے خوشبو بھی لگا دینا, اسے خوشبو بھی لگا دینا. کیوں اور تو نے تو تھوڑی دیر کے بعد منہ پر مٹی ڈال کر واپس آ جانا ہے, اسے چند گھڑیوں کے بعد دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, جس نے میلاد مصطفیٰ. بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو نے تو آسمانوں سے آواز آئی, اس نے صرف دنیا بدلی ہے تو اس لیے تو اسے غسل بھی دے, اسے سفید لباس پہنا دے, اور ہاں خوشبو بھی لگا دینا, کیونکہ تو نے تو تھوڑی دیر کے بعد منہ پر مٹی ڈال کر واپس آ جانا ہے, اسے چند گھڑیوں کے بعد دیدار مصطفیٰ ہونے والا ہے. میرے بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ خوش بیٹھے ہو, مت بولو. میرے بزرگوں کل نفس ذائقۃ الموت, موت پر حق ہے, موت نے آنا ہے. میرے بزرگوں آپ دیکھیں انکل جی دیکھیں, جب بھی ہم میں سے کوئی بھی موت کا نام سنتے ہیں تو سب ڈرنے لگتے ہیں. سب دیندار دنیا دار کسی کو بھی موت نہیں چاہیے, موت سے سب ڈرتے ہیں. تو میرے بزرگوں اگر واقعی دلوں میں ایمان ہے اور انسان اللہ اور اس کے محبوب سے سچی محبت کرتا ہے
تو اس کے نزدیک زندگی میں بہترین چیز کا نام موت ہے۔ وہ اس لیے کہ زندگی ہوگی تو ماں باپ کا قرب ہوگا، یعنی ماں باپ قریب ہوں گے۔ میرے بزرگ کو سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرماؤ، زندگی ہوگی تو ماں باپ کا قرب ہوگا، یعنی ماں باپ قریب ہوں گے۔ زندگی ہوگی تو بہن بھائیوں کا قرب ہوگا، یعنی بہن بھائی قریب ہوں گے۔ زندگی ہوگی تو بیوی بچوں کا قرب ہوگا، یعنی بیوی بچے قریب ہوں گے۔ اور موت ہوگی تو اللہ اور اس کے محبوب کا قرب ہوگا، یعنی اللہ اور اس کا محبوب قریب ہوں گے۔ اور میرے بزرگوں، کسی بھی عبادت سے وہ مرتبہ نہیں ملتا جو موت سے ملتا ہے۔ انکل جی آپ دیکھیں، جب انسان مر کر قبر میں جاتا ہے تو انسان نیک ہو یا گنہگار مصطفیٰ کریم کا دیدار ضرور کر لیتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ موت کے بعد اگر کچھ بھی نہیں ملا تو پیارے آقا کریم کا دیدار ہو گیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور میرے بزرگوں آپ دیکھیں کہ انسان مدینے جانے کے لیے ترستا ہے کہ ایک مرتبہ مدینے جاؤں، جا کر سرکار کا سبز گنبد دیکھوں، اور مدینے جانے کے لیے ٹکٹ چاہیے، ویزا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، مگر قربان جاؤں جان دی اور گنبد نہیں دیکھا، ارے گنبد والے کو دیکھ لیا۔ میرے بزرگوں، میرے امام کہتے ہیں الموت الجسر لیوصل حبیب الا الحبیب او کما قالا، کہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ اور میرے بزرگوں، قرآن پاک میں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ تم اللہ کے مال ہو اور تمہیں اللہ پاک کی طرف لوٹنا بھی ہے۔ تو میرے بزرگوں، موت بری بھی نہیں ہے لیکن موت مانگی بھی نہیں جاتی۔ میرے بزرگوں، ہم تو پھر ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں میں بھی اس کے امتی ہیں جس سے قدرت نے یہ وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن فیصلہ میری مرضی سے کروں گا۔ میرے بزرگوں، فیصلہ جج جس کی مرضی سے کرے گا وہی ہمارا وکیل ہے۔ تو میرے بزرگوں، بس بات اتنی ہے کہ گناہوں سے رشتہ توڑنا ہے اور حضور سے رشتہ جوڑنا ہے۔ یہ جو جزوے ہیں، برائیاں ہیں، بدکاریاں ہیں، ان سے رشتہ توڑ کر ان سے رشتہ جوڑنا ہے۔ اور قربان جائیں، ایسے شفیع وکیل ہیں، ایسے شفیع وکیل ہیں جو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، یقیناً سارے نبی شان والے ہیں، مگر کسی نبی نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار نہیں کیا سوائے میرے نبی کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت نے ستایا، جناب نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے۔ حضرت جناب لوط علیہ السلام کی امت نے ستایا، جناب لوط علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان پر پتھروں کی بارش عطا کر۔ جناب صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی امت نے ستایا، جناب حود صالح اور حضرت ہود نے بھی دعا کی، اے اللہ ان پر آندھی چلا دے، ہوا چلا دے۔ اس طریقے سے انبیاء کرام دعا کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ستایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ان کو غرق کر دے دریا میں۔ اور میرے نبی کی امت نے ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ستایا کہ ددان شہید کر دیے۔ لیکن جب حضور نے دعا کی تو یہ، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جب حضور نے دعا کی تو یہ، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما۔ یہ مجھے جانتی نہیں ہے
تو میرے بزرگوں قربان جائیں اپنے آقا کی شان پر، کیا شان ہے حضور کی. او بولو ذرا نمائے ہاتھ چاہ کے بولو. میرے بزرگوں جی 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 ٹھیک. میرے بزرگوں کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو. طور موسیٰ شرف عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. توڑے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے، میرے مدنی سائیں تو ہے چہن. اندی صورت وکری اندی سیرت وکری، اندی زلف دے وکرے پیچ ہن. اندے بن ڈٹھیا سب عرشی فرشی، اندے نام تو جند گئے ویچ ہن. بخت فدا سائے سسیاں ٹوریاں، سائے پنل ٹورے سٹ کے چہن. میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ خوش بیٹھے ہو، پریشان تا نہیں؟ بات بولو. میرے بزرگوں حکم مجھے یہ بھی ہے کہ بات ختم نبوت پر بھی کرنی ہے. تمہاری اجازت ہے؟ اور مجھے انکل جی کی 2-3 فرمائشیں آئی ہیں، لیکن انشاءاللہ میں انکل جی کی پوری کروں گا. اور مجھے فرمائش یہ بھی ہے کہ انہیں حضور پاک کا شجرہ نسب سنائیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو میرے بزرگوں میں ذکر کر رہا ہوں، توجہ ہے نا، میں ذکر کر رہا ہوں حضرت آدم کے بیٹے شیش. میں ذکر کر رہا ہوں حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے ملائل، ملائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کے بیٹے بطوشے، بطوشے کے بیٹے لمک لیک نام، لمک لیک نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رعوہ، رعوہ کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے نحور، نحور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے آرام، آرام کے بیٹے عوض، عوض کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے سمی، سمی کے بیٹے زارے، زارے کے بیٹے ناحس، ناحس کے بیٹے مکسر، مکسر کے بیٹے احاب، احاب کے بیٹے اکنات، اکنات کے بیٹے ایسر، ایسر کے بیٹے زیشان، زیشان کے بیٹے ایزی، ایزی کے بیٹے ارعوا، ارعوا کے بیٹے یحلد، یحلد کے بیٹے یحزن، یحزن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سمبر، سمبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے ادعا، ادعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے ابکر، ابکر کے بیٹے ایفی، ایفی کے بیٹے ماخی، ماخی کے بیٹے ناعش، ناعش کے بیٹے جاہب، جاہب کے بیٹے تبر تابخ، تبر تابخ کے بیٹے یدلاف، یدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حزا، حزا کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عبی، عبی کے بیٹے کموال، کموال کے بیٹے بوز، بوز کے بیٹے اوز، اوز کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے ہمیشہ، ہمیشہ کے بیٹے
عبد، عبد کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مظہر، مظہر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوی، لوی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے کسی، کسی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے بنو ہاشم، بنو ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، حیدر۔ اللہ 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 دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ 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 اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، بولو میرے بزرگوں، میں بہت بڑی دعا دے رہا ہوں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، عظمت کا واسطہ، جمال کا واسطہ، کمال کا واسطہ، تجھے تاجدار ختم نبوت کا واسطہ، ابو بکر کی صداقت کا واسطہ، عمر کی عدالت کا واسطہ، عثمان کی سخاوت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ خاتون جنت جناب فاطمہ الزہرا کے پردے کا واسطہ، بی بی آمنہ کی عزت کا واسطہ، میرے مولا تجھے حسین کریمین طیبین طاہرین مطہرین منیرین شہیدین دونوں سے زیادہ امام حسن امام حسین کی شہادت کا واسطہ، میرے مولا جو اب سبحان اللہ کہہ دے تو اس کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ میرے بزرگوں توجہ فرماؤ، ماشاءاللہ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں یہ ختم نبوت کو سجانے والے، اس میں حصہ ملانے والے، اس میں آنے والے، آپ کو سنانے والے، سب سننے والے، یہ رحمت کے موتی چننے والے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے بزرگوں وقت کا دامن تنگ ہے اور چاہیے والے کا اپنا ہی رنگ ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور میرے بزرگوں ختم نبوت کیا ہے سمجھ آ رہی ہے نا؟ خوش بیٹھے ہو مت بولو تا صحیح۔ میرے بزرگوں ختم نبوت کیا ہے؟ ختم نبوت کا پوری کائنات پر حضور کا راج ہے، اور اسی راج کا ذکر آج ہے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا لا نبی بعدی، کہ یہ جو ختم نبوت ہے یہ خالق نے ختم نبوت کا تاج اپنے نبی کو خود پہنایا، اور جس نے اس ختم نبوت کی طرف قادیانی کی طرح ہاتھ اٹھایا ہے وہ چور نہیں، وہ ڈاکو نہیں، وہ قذاب ہے، اور سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہے، اور
اسی بدبخت کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کا سینہ چاک چاک ہے۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ توجہ فرماؤ، حضور علیہ السلام خود شدت سے احساس فرماتے تھے اپنی امت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ختم نبوت کا مقام کیا ہے، اس کی عزت و شان کیا ہے۔ میرے بزرگوں یہ یاد دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں تو اتنا سمجھ میں آیا ہے جتنا عشق نے سمجھایا ہے، باقی معاملہ صدیق جانے اور بالکل ٹھیک جانے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، میرے نبی کا ہم سفر، جن کا چرچا عرش پر، جن کا نعرہ فرش پر، نعرہ رسالت۔ میرے بزرگوں باقی معاملہ صدیق جانے اور بالکل ٹھیک جانے، بھی تحقیق جانے اور اس کو صدیق جانے، یا پھر عمر جانے یا عثمان صاحب نظر جانے، یا پھر خود جنت کے گلشن کی کلی جانے یا میرے مولا علی جانے، یا نبی کا گدھا جانے یا پھر احمد رضا خان جانے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ علم و حکمت کا شہنشاہ جانے، پیر مہر علی شاہ جانے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے بزرگوں ہم اسی در کا ٹکڑا کھا رہے ہیں، اسی نوکری کو نبھا رہے ہیں، یہ پلے ہمارے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا دامن علم سے بھی خالی ہے، عمل سے بھی خالی ہے، عقل سے بھی خالی ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ در رسول کا سوالی ہے۔ تو میرے بزرگوں خود حضور اپنی امت کو احساس فرماتے تھے، خود حضور اپنی امت کو بتاتے تھے کہ فرماتے تھے کہیں ان سے ختم نبوت کا تاج چھین نہ جائے، کہیں اس راز پر انگلی اٹھ نہ جائے۔ آپ قدم قدم پر اپنی امت کو سمجھاتے رہے، حضور خود پیارے فرماتے رہے۔ ایک دن حضور جنگ تبوک میں جانے لگے اور مولا علی سے فرمانے لگے، فرمایا علی ہم جا رہے ہیں، آپ کو مدینے والوں کا محافظ بنا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں ابھی سرکار نے قدم اٹھایا، مولا علی نے بڑھ کر دامن تھام کر رو کر فرمایا لجپالا لوگ کہیں گے کہ علی مرد میدان نہیں ہے، اگر مرد میدان ہوتا تو جنگ میں جا کر قربان ہوتا۔ لوگ کہیں گے لجپالا یہ بچوں میں چھوڑا جا رہا ہے، یہ انگلیاں اٹھانے والے میرے قریب انگلیاں اٹھانے والے باتیں بنائیں گے۔ تو پیارے آقا کریم نے مولا علی کو سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر فرمایا علی یہ بات دماغ میں مت لا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے۔ تو اب موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے، اب موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے، سرکار نے یہ جملہ بول تو دیا مگر فوراً ختم نبوت کی طرف فکر گئی، خیال گیا، خود آمینہ کا لال گیا۔ میرے بزرگ اب دیکھو یہاں سے کوئی مکار فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ دیکھو خود نبی نے بولا ہے کہ تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، تو اب موسیٰ کے بھائی ہارون نبی تھے تو علی بھی نبی بنتے نظر آتے ہیں۔ سرکار نے یہ فرمایا علی میں نے یہ ٹھیک کہا، تو میرے لیے ایسے موسیٰ کے لیے ہارون جیسے، فوراً دیوار کھینچی اور فرمایا اللہ مگر خبردار
مگر خبردار میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبوت کے معاملے میں میں لا شریک ہوں، ختم نبوت کے معاملے میں میں کلا، یہ عزت دینے والا اللہ، اور جو میرے بعد نبوت دا دعویٰ کرے اے وے دو جہانا دا جھلا تے اے دے سر وچ بہنا ہے، اے میری امت دا الحمدللہ۔ میرے بزرگوں سمجھ آ رہی ہے؟ تھکے بیٹھے ہو تے بس کر دینے ہاں۔ میرے بزرگوں دیکھو پیارے آقا نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبوت کے معاملے میں میں لا شریک۔ اور ہاں میرے بزرگوں مجھے شریک کے بارے میں ایک مجھے بات یاد آئی، اگر اجازت ہو تو آپ کو سناؤں۔ ایک جگہ تے نا توجہ، ایک جگہ تے نا میں بیان کرے نا کھڑا ہوں تے ایک نا بندہ اٹھا، میں کو آدھے کہ تسا نا نبی پاک دی شان انہیں بیان کریں دے ہو کہ حضور کو خدا دے نال ملا دے ہو۔ میں آکھے او چاچا سبحان اللذی اسرات غور کر، او اسا کیا ملے سو حضور کو خدا دے نال، سانی کیا اوقات ہے؟ میں آکھے چاچا او اللہ پاک خود اپنے حبیب کو اپنے کول بلا کے، ستے پہ کو اٹھا کے اپنے کول بلا کے اللہ خود مل دے۔ میں نے کہا ہم کیا ملیں گے حضور کو خدا کے ساتھ، ہماری کیا اوقات ہے حضور کو خدا کے ساتھ ملانے کی؟ وہ اللہ پاک خود جبرائیل کو بھیج کے کلوے چما کے یار کو اپنے پاس بلا کے خود ملتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ اور میں نے کہا انکل جی ہم حضور کو خدا کا شریک نہیں بلکہ حضور کو خدا کا حبیب۔ بے شک سبحان اللہ۔ شریک اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ سنو، شریک وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے حصے کا مالک ہو، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو سارے کا مالک ہو۔ بے شک۔ اور آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ یار تو میرا پارٹنر ہے، آج سے تو میرا پارٹنر ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے کوئی کاروبار کر لیا، آپ بے شک برتنوں کی دکان آپ نے لگا لی ہے، مٹی کے برتن پڑے ہیں آپ کے پاس، تو 50,000 روپے آپ نے دیے اور 50,000 روپے اس نے دیے، تو آپ نے دکان لگا لیا ہے، مطلب وہ آپ کا شریک ہے، آپ اس کے شریک ہیں، اور آپ بیٹھے ہیں دکان پہ، وہ شریک آ گیا ہے اور آ کر کہتا ہے یار یہ جو مٹی کا پیالہ یا گھڑا پڑا ہے نا میں اس کو توڑنا چاہتا ہوں، تو آپ فوراً کہیں گے کہ یہ بیچنے کے لیے رکھے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں رکھے۔ اگر توڑنے کا تجھے زیادہ شوق ہے تو اپنا مال الگ کر کے اسے توڑ، میرا مال کیوں توڑتا ہے؟ تو میرے بزرگوں کیونکہ وہ شریک ہے تو شریک پسند نہیں کرتا کہ اس کا ایک برتن بھی توڑا جائے، یہ ہوتا ہے شریک۔ اور حبیب کی شان کیا ہے انکل جی؟ حبیب کی شان کیا ہے؟ حبیب نے عرض کی، چودھویں کا چاند چمک رہا تھا، عرض کی یا اللہ میں اسے توڑنا چاہتا ہوں، فرمایا توڑ دے، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ عرض کی یا اللہ میں مردوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا ٹھوکر مار کر زندگی دے دے، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ عرض کی یا اللہ تو نے سورج ڈبو دیا ہے، میں اپنے علی کی عصر کی نماز کے لیے پھر دوبارہ واپس نکالنا چاہتا ہوں، فرمایا نکال دے، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ عرض کی مولا تو نے بے جان پتھر بنائے، میں انہیں بلوانا چاہتا ہوں، فرمایا کلمہ پڑھا یا درود پڑھا مرضی ہے، اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ عرض کی اللہ میں درخت کو اپنے پاس
پاس بلانا چاہتا ہوں. فرمایا بلا لے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں کھارے گوے کو میٹھا کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کر دے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں جابر کے بچوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کر دے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں جابر کی کٹی ہوئی بکری پر ہاتھ رکھ کر زندہ کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کر دے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں نابینو کو بینائی دینا چاہتا ہوں. فرمایا دے دے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں فرش سے عرش پر آنا چاہتا ہوں. فرمایا آجا میرے حبیب اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں جبرائیل سے بھی آگے آنا چاہتا ہوں. فرمایا آجا اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے تیرا سفر سبحان الذی اسرا ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد تیرا چلنا ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى تیرا دیکھنا ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے والنجم تیرا سفر سب سے اعلیٰ ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے تو سو جائے گا تو مراج منالی جب جانے گا تو مجھ سے ہم کلامی اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں بلال کا چہرہ چمکانا چاہتا ہوں. فرمایا ہاتھ پھیر کر چمکا دے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں انگلیوں سے پانی نکالنا چاہتا ہوں. فرمایا نکال دے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. عرض کیا اللہ میں لڑتے ہوئے کو ملانا چاہتا ہوں. فرمایا ملا دے اس لیے تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے چڑیا بھی تیرے لیے چہ چہ کے فریاد کرتی ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے تو کسی کے سر پر ہاتھ پھیر دے گا تو لوگ بال بھی نہیں کٹوائیں گے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل تیرا جلوہ دیکھنے کے لیے سدرہ سے آتا ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے تیرے دروازے پر موت کو بھی ٹال دیا جاتا ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے تیری پیدائش پر گھر کی چھت کھل جائے گی اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے تیری پیدائش پر تیری اماں کی خدمت کرنے کے لیے کبھی ہوا آئے گی کبھی آسیہ آئے گی تو کبھی مریم آئے گی اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب اے حبیب تیری آمد پر عرش والے بھی فرش پر آئیں گے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے تیری پیدائش پر کعبہ بھی جھومتا ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے جو جیسا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں جا کر صرف تیرے نام کی برکت سے نجات پاتا ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے نوح کی شجاعت تیرے گھر کی کنیز ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے تیرے بیٹھنے پر کھانا بھی ختم نہیں ہوگا حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر اس لیے تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے گوہ بھی تیرا کلمہ پڑے گی اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے بھیڑیا تیری نبوت کی گواہی دے گا اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے بکریاں بھی تیری رسالت پر قربان ہوں گی اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں کلمہ پڑھاتے ہیں لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو وہ کسی اور کا نہیں صرف تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے کہ تو شریک
شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نبی بھی تیرا کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت کے دروازے پر صرف تیرا نام ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل کو قرار تیرے نام سے ملتا ہے اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے حضرت آدم کی توبہ صرف تیرے صدقے میں قبول ہوئی اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو پیاس میں تیرا چہرہ مبارک دیکھے گا تو پیاس بھی مٹ جائے گی اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بھوک میں تیرا نام مبارک رہے گا تو اس کی بھوک بھی مٹ جائے گی اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو گناہگار کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے گا تو جہنم میں بھی جنتی بن جائے گا اس لیے کہ تو شریک نہیں حبیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو حبیب ہوتا ہے وہ سارے کا مالک ہوتا ہے اور جو شریک ہوتا ہے وہ صرف اپنے حصوں کا مالک ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا کریم نے فرمایا اللہ مگر خبردار میرے بعد نبی کوئی نہیں، نبوت کے معاملے میں لا شریک ہوں، ختم نبوت کے معاملے میں اللہ، یہ عزت دینے والا اللہ، اور جو میرے بعد دعویٰ کرے اے وے دو جہاناں دا جھلا تے اے دے سر وچ پینا ہے میری امت دے کھلا۔ الحمدللہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بے شک بے شک۔ میرے بزرگوں ختم نبوت کا کام کوئی معمولی کام ہے؟ اسی کام کے لیے تو پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے سے چلے تھے۔ اللہ 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 اللہ۔ گولڑے سے باہر نکلے نہیں تھے، رسول اللہ پہلے تشریف لے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آ کر فرمایا پتر میر علی کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور قرآن پڑھ رہا ہوں، صبح جانا ہے مرزا قادیانی سے مناظرہ کرنا ہے۔ فرمایا بیٹے کتاب کو الماری میں رکھو اور ہاں تفسیر کو بھی چھوڑ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عرض کی حضور میں بات کیسے کروں گا؟ فرمایا پتر میر علی مرزا قادیانی کے ساتھ بات کرنا تیرا کام ہے، مرزا قادیانی دے نال گل کرنا تیرا کام ہے، پھر گل پوری کرنی کملی والے دا کام ہے۔ اللہ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا سمجھ آ رہی ہے نا؟ فرمایا گل زبان تو کٹنا تیرا کام ہے، پھر گل پوری کرنی ہے تے مدینے والے دا کام ہے۔ توجہ انکل جی آپ آئے نے، پھر آ کے بادشاہی مسجد میں بیٹھے نے تے فرمایا بلاؤ کانے کنجر نو، ذلیل دا پتر کہتا ہے میں نبی ہاں۔ فرمایا بلاؤ آ کے میرے نال گل کرے۔ آپ دے ساتھ بیٹھے سن پیر جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری۔ عرض کیتی حضور کیڑی گل کرنی ہے؟ میں کیا کوئی گل نہیں، اودے نال تے صرف ایک گل کراں گا، جے تو نبی ہے تے دریائے راوی نو کہ واپس چلے۔ او نبی دی گل تے کائنات دی ہر چیز من دیے، جے ساڈا نبی ڈوبیا سورج پلٹا سکدا ہے تے اے کانا راوی دا دریا واپس نہیں چلا سکدا۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ تے کانا راوی دا دریا واپس نہیں چلا سکدا۔
فرمایا آسمان نہ دیا تے گلاں ہی نہیں کرنیاں، میں تے زمین دی گل کردا پیا۔ عرض کیتی حضور او تے نہیں کر سکدا اے کام، تے فرمایا جے او اے کام نہیں کرے گا تے پیر میر علی شاہ اے کام کر کے وکھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عرض کیتی حضور اج تے بڑی جلالی وچ بیٹھے ہو، بڑیاں ڈاڈیاں گلاں ہو رہیاں نے۔ فرمایا اجے تے میں ڈاڈی گل کیتی نہیں، اجے تے میں ڈاڈی گل کیتی نہیں۔ عرض کیتی حضور پھر ڈاڈی گل کیے، پھر ڈاڈی گل کیے؟ فرمایا ڈاڈی گل اے آ، فرمایا ڈاڈی گل اے آ کہ آج اگر مینوں اپنے نبی دی عزت واسطے مردے بھی زندہ کرنے پے تے پیر میر علی مردے بھی زندہ کر کے دکھائے۔ اللہ حق محمد یا محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد، تاجدار ختم نبوت۔ عرض کیتی حضور حج تے بڑی جلالی وچ بیٹھے ہو، بڑیاں ڈاڈیاں گلاں ہو رہیاں نے۔ فرمایا میں اپنے کولوں تے گلاں نہیں کردا پیا نا، مینوں پچھوں مالکاں نے گھلیا اے تے تاں میں ڈاڈیاں گلاں کردا پیا۔ تے ڈاڈیاں گلاں ہر بندہ نہیں کر سکدا، ڈاڈیاں گلاں اوہی کردا اے جیدی کنڈ تے ڈاڈیاں دا ہاتھ ہوندا اے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بولو تھکے بیٹھے ہو تے بس کر دینے ہیں یار، انہی کی چپ دیکھ کرنا مجھے بابا بلے شاہ کا ایک شعر یاد آ گیا۔ میرے بزرگ بابا بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، اللہ اے کی کیتی جاندے ہو، کھا کے نال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، اوئے اے کی کیتی جاندے ہو، فرض نمازاں دے ادا کرتے نہیں تے نفلاں نیتی جاندے ہو، اوئے اے کی کیتی جاندے ہو۔ بابا بلے شاہ فرماندے نے حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بھج مسیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو، حق دلا دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیندے جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو، فرض نمازاں دے ادا کرتے نہیں تے نفلاں دیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو، تے چاہیے والے آلے ہو زور میرا لگا کے، زور میرا لگا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی، زندہ آباد زندہ آباد۔ چاہیے والے آلے ہو زور میرا لگا کے سبحان اللہ بھی پیتی جاندے ہو، اے کی کیتی جاندے ہو، بولو تا صحیح۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بزرگوں بس حضور سے محبت کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے، ورنہ نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی، روزے منہ پر مار دیے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر حضور کے دل میں محبت نہیں۔ خدا کی قسم سارے جہاں کے مولویوں کو اکٹھا کریں، ان سے یہ مسئلہ پوچھیں، جب نماز کام نہ آئے گی تو پھر کیا ہوگا، جب روزہ کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا، جب حج کام نہ آئے گا تو پھر کیا ہوگا۔ میرے بزرگوں میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کام نہیں آئے گی، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ روزہ کام نہیں آئے گا، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ حج کام نہیں آئے گا، مگر میں ہاتھ جوڑ کر تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں جب کوئی کام نہ آئے گا تو پھر بتانا کون کام آئے گا۔ مان لیا کہ نماز کام آئے گی، مان لیا کہ روزہ کام آئے گا، مان لیا کہ حج کام آئے گا، لیکن پھر آج یہ بھی تو ماننا کہ کئی نمازی جہنم میں جائیں گے، کئی روزہ دار جہنم میں جائیں گے۔ فویل للمصلین قرآن میں موجود ہے،
تو پھر بتانا جب نماز رک جائے، جب حج رک جائے، جب زکات رک جائے تو پھر بتانا کون کام آئے گا؟ اے میری دیوانگی پہ ہنسنے والے، جب کوئی کام نہیں آئے گا تو میرے آقا کریم سر کو جھکا دیں گے اور رب ذوالجلال سے فرمائیں گے خدایا خدایا یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں، اور آواز آئے گی چل میرے محبوب جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری حیدری، سبحان اللہ سبحان اے میری دیوانگی پہ ہنسنے والا، جب کوئی کام نہیں آئے گا میرے آقا کریم سر کو جھکا دیں گے تو رب ذوالجلال سے فرمائیں گے خدایا خدایا یہ میرے ہیں، اور آواز آئے گی چل میرے محبوب جہنم کے لیے اور بتھیرے ہیں۔ تو میرے بزرگ اب ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے، میں بہت بڑی دعا دے رہا ہوں میرے مالک، جو اب دونوں ہاتھوں کو اٹھائے وہ ہاتھ کبھی کسی بندے کے محتاج نہ ہو، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میرے بزرگوں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، فیصلہ آباد ہماری محفل ہے مغرب کے بعد، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو میں حاضری دوں گا، پھر ضرور انشاءاللہ، پھر زندگی رہی تو میں آپ کو مولا علی پاک کی شان سناؤں گا۔